اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا بیان۔ ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی سلطنت دی تھی اور فوج اور لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ ایک روز کسی قاصد نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیار ہے اور اپنی کثیر فوج تیرے مقابلے کو لے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہوئے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت میں خاص رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آپ دست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہ پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچھمبا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب ہم کو اپنے پاس سے مہر کر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنے جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کے جسے اس نے کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقعد کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنے پائیں، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر ہوں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سنتے ہی وہ شہزادہ کہ جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا، اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے، اور ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق کے ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصر و چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلتے جانا۔ اس طرح سے ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کیا اور عزم خاص لے کر نکل پڑے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ اسی گھڑی شیطان ایک صورت انسان کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنا ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا، ایسے بد جانور کو میں نہیں پیدا کرتا۔ شیطان بولا، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا ہے تو یقیناً کچھ حکمت ہوگی۔
وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہوا اور وہ ملعون یہ سن کر بڑا شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان گیا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے ساتھ کھیل میں بہت محفوظ ہوا اور بولا صبح کو میں تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہی ہو گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف آ گیا۔ وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر اللہ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے اور گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے جو تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ خدا زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، ساری کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ سب سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہوا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ پکڑیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن بھی زخمی ہوا، تو بھی اس کتے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کو یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا بیٹھے اور بولے یہاں ذرا آرام کر لیں تاکہ رات کی مانندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ تجسس کرتے ہوئے اس کھو پر جا پہنچے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور سوراخ اس برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام نشان نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کھو کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا، تو وہ لوگ اس کھو میں ڈال کر چلے گئے، اور اسی دن سے ان سب کا نام لقب اصحاب کاف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نابنائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سکھا کر جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جاؤ، جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پہ چڑھایا تو بھی عمر نہ ہوا اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا، اور کہا آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے کسی ہیلے سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اسی شہر سے باہر اللہ کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر اللہ کی طرف سے ایسی نیند آئی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں، اور وہ اس
کھو میں سوتے رہے 309 برس، اور اصحاب کہف کے نام میں ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور کاکموس میں لکھا ہے اور ابن کمبیہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے۔